تو مسکا کس سے نکلتا ہے؟ دہی سے. دہی کو خوب گھوٹو تو اوپر جو نکلتا ہے وہ مسکا. تو مسکا کس سے نکلا؟ دہی سے. اور گھی اگر بنانا ہو تو کس سے بنے گا؟ مسکے سے. تو دودھ شریعت، دہی طریقت، مسکا حقیقت اور گھی معرفت. بات سمجھ میں آئی؟ سلوک کے کتنے راستے ہیں؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. دودھ، دہی، مسکا اور گھی. مسکے میں، گھی میں کیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب دیتے چلیے. جب جواب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ان پیروں کے منہ پہ ایک ایسا جوتا مارنا کہ پھر کبھی وہ پیری کے نام پہ نہ آئے. ہمارے مسلک کو، سنی عقیدے کی تباہی اور بربادی کا باعث یہی جاہل پیر ہیں، یہی کم صرف ہے جو لوگوں کو مرید بنا کے نماز سے دور کرتے ہیں. جب لوگ نماز سے دور ہو گئے مسجدیں خالی ہو گئی. جب مسجد خالی ہو گئی تو بد عقیدہ آ کے مسجد میں گھس گئے اور چیخو پکار کرتے ہیں کہ یہ مولوی کچھ نہیں کرتے، یہ مولوی کچھ نہیں کرتے، مولوی تقریر سے ذہن بناتے ہیں، یہ جاہل مرید بنا کے دکان اپنی چلاتے ہیں. تو گھی میں کیا ہے؟ دودھ ہے نا. مسکے میں کیا ہے؟ دودھ ہے. دہی میں دودھ ہے. اگر ان تینوں میں سے دودھ نکال دو تو کچھ نہیں. تو دودھ ہے تو دہی ہے، دودھ ہے تو مسکا ہے، دودھ ہے تو گھی ہے. تو شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت ہے تو حقیقت ہے، شریعت ہے تو معرفت ہے. اگر شریعت نہیں تو طریقت بھی نہیں، شریعت نہیں تو حقیقت بھی نہیں، شریعت نہیں تو معرفت بھی نہیں. ہاں جب معرفت تیرے پاس نہیں ہے تو ماری آفت ضرور ہے، ماری آفت ضرور ہے. اگر کوئی جاہل یہ کہے ہم کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز شریعت والے پڑھتے ہیں، روزہ شریعت والے پڑھتے ہیں، تو اس کو شریعت کا انکار کرنے والے کی شرعی کو نکال کر، سر منڈا کر، منہ کالا کر کے بلاری سے باہر کر دو تاکہ ہماری سنیت باقی رہے، ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارا تقوی باقی رہے. یہ بھی چور ہے جو پیر کا لباس پہن کر ہمارے اور آپ کے تقوی کو لوٹنے کے لیے آتا ہے، جس کے لیے رب کائنات فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا کھلا ہوا دشمن. نمازی بن کے آتا ہے، قرآن کا قاری بن کے آتا ہے، بلکہ پیر بھی بن کے آتا ہے. اب اس سے بچنا. غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ چلا تھا کہ کرامت دیکھ کر مرید بنوں گا. اگر کرامت دکھ جائے تو مرید. چلا خانقاہ ہے سب کے لیے کھلی ہوئی جگہ. کہا کہ حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر داخل ہوا، اپنا ساز و سامان رکھ دیا. غوث اعظم نے کچھ نہیں پوچھا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، بیٹھا. 40 دن تک رہا. 40 دن تک غوث کا صدقہ کھاتا رہا، غوث کی روٹیاں کھاتا رہا، غوث کا پانی پیتا رہا، اٹھتا رہا، بیٹھتا رہا. صبح سے شام تک غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر رہا ہے. جب 40 دن کا عرصہ ہو گیا پھر ساز و سامان اٹھا لیا، چلنے لگا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے فلاں، اے آنے والے، تو کیوں آیا تھا، کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بڑی ارمان لے کے آیا تھا. آپ کی شہرت میں نے سنی تھی، آپ کا چرچا سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت ہیں. میں دل میں یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ غوث اعظم سے کرامت دیکھوں، اور کرامت
دیکھنے کے بعد آپ کا مرید بن جاؤں.